ناظرین، کچھ ایسے ظالم بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے اپنی طاقت کے بل بوتے پر پچھلی نسلوں پر ظلم ڈھائے، خواہ وہ فرعون تھا یا دجال، جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کرتے ہوئے پچھلی قوموں پر ظلم ڈھائے اور پھر اللہ کے عذاب نے ان کو لپیٹ کر رکھ دیا اور آنے والی نسلوں کے لیے آج بھی وہ عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں۔ ہماری آج کی اس اسلامک ویڈیو میں ہم مصر کی ایک ایسی ہی ملکہ کا ذکر کریں گے جس نے اپنی خوشربا حسن اور اپنی خوبصورتی سے سلطنتوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کی موت کیسے واقع ہوئی تھی اور وہ ملکہ کون تھی۔ ناظرین، یہ داستان حیات اس عورت کی ہے جو ملکہ عالم بننا چاہتی تھی۔ یہ کہانی ہے کلوپترا کی، جو مصر کی مشہور فرعون ملکہ تھی، جس کے خوشربا حسن اور قیامت خیز جوانی نے سلطنت روم کے نامور جنرلوں کو خون میں رنگ کر عظیم الشان سلطنتوں کو ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ قدرت نے اسے دلکش حسن اور جادوئی شخصیت سے نوازا تھا، لیکن افسوس کہ وہ اس حسن کی قیمت وصول کرتے ہوئے خود نیلامی کی سولی پر چڑھ کر ایک ناقابل فراموش داستان عشق و بے وفائی بن کر تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔ تاریخ دانوں کے مطابق وہ حسن اور ذہانت کے جادوئی ہتھیار سے لیس ایک پر اسرار و عیار عورت تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یونانی نسل کے مصری بطلیموس خاندان کا 14واں فرعون کلوپترا کا بڑا بھائی تحت نشین ہوا تو اس نے فرعونی روایات کے مطابق اپنی 11 سالہ کم سن بہن کلوپترا سے شادی کر لی۔ چند سال بعد اس کی ہلاکت کے بعد 11 سالہ چھوٹے بھائی بطلیموس نے تخت سنبھالا تو اس نے بھی خاندانی روایات کے مطابق کلوپترا سے شادی کر لی، اور اس وقت کلوپترا 18 سال کی بھرپور جوان اور خاوند 13 سال کا نابالغ بچہ تھا۔ اس کی پیاس ایک نابالغ خاوند کی نااہل رفاقت نے کلوپترا کو جنسی تسکین کے لیے خوب سے خوب مرد کی تلاش میں سرکردہ ایک ایسی جنسی بلی بنا کر رکھ دیا جس نے پھر اپنی موت کو گلے لگانے تک کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ کمسن شاہ بطلیموس کے اقتدار کا دور پر اشوب اور امور مملکت پر گرفت انتہائی کمزور تھی، اور وہ اپنے فیصلوں پر قادر نہ تھا، اور دربار میں کلوپترا کے متعلق نت نئے سکینڈل اور کہانیاں چنگارے لے کر بیان کی جاتی تو اس کا شوہر ذلت اور رسوائی سے بیچو تاب کھا کر رہ جاتا۔ اس لیے اس نے اپنے درباری امراء کی مدد سے منہ زور بیوی کلوپترا کو مصر سے جلا وطن کر دیا، جس پر کلوپترا شام میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئی۔ لیکن بطلیموس کی ہلاکت پر کلوپترا نے شاہی تخت و تاج سنبھال کر خدائی کے دعوے دار فرعونیوں کی روایات کے مطابق خود کو دیوتی کہلوانا شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ کلوپترا کے مارکا عشق کا پہلا شکار روم کا وہ مشہور حکمران جولیس سیزر تھا، جو خاوند اور اس کی اصلاح کروانے کے لیے مصر آیا، مگر اس کے حسن کا اسیر ہو کر 2 برس تک مصر میں مقیم رہا اور بنا شادی ہی رچائے کلوپترا کے ناجائز بچے کا باپ بن گیا۔ اپنے سب سے بڑے حریف جنرل پامپے کو شکست دینے کے بعد جولیس سیزر نے تخت روم سنبھالا تو کلوپترا اس کی قربت اور دیگر پر اسرار عزائم کے لیے روم میں ہی مقیم ہو گئی، اور یوں عملی طور پر مصر سلطنت روم کا ایک صوبہ بن کر رہ گیا۔ اپنے بے وفا دوست بروٹس اور رومی سینٹروں کے ہاتھوں جولیس سیزر کا قتل ہوا تو کلوپترا اس کے منہ بولے بیٹے اور نائب جنرل انتونی سے تعلقات بنا کر اس کے 3 بچوں کی ماں بن گئی۔ مارک انتونی شاہ اگزسٹ کا بہنوئی بھی تھا، لہٰذا کلوپترا اور انتونی کا یہی تعلق دونوں کے درمیان میں جنگ کے سلسلے کا ایک سبب بنا۔ جنسی ہوس کے لیے مصر سے روم تک بھٹکتی ہوئی کلوپترا کی یہ تیسری اور آخری شادی تھی۔ انتونی نے جنرل آکیون سے شکست کھائی تو کلوپترا میدان جنگ سے فرار ہو کر ایک خفیہ پناہ گاہ میں جا چھپی۔ اس نے انتونی کے ساتھ بے وفائی کا جو کھیل کھیلا، اس کا نتیجہ صرف انتونی کو ہی نہیں بلکہ خود اس کی بھی عبرتناک موت ٹھہرا۔ تاریخ کے مطابق اس نے اپنی ایک خادمہ کے ذریعے انتونی تک یہ افواہ پہنچائی کہ کلوپترا نے اس کی شکست سے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی ہے۔ عشق میں مبتلا انتونی نے اس افواہ کو حقیقت سمجھا اور تلوار سے اپنا سینہ چاک کر کے خودکشی کر لی، اور پھر انتونی کی خودکشی کی خبر سننے پر پچھتاوے کی آگ میں جلتے ہوئی کلوپترا خود کو زہریلے مصری کوبرا سانپ سے ڈسوا کر تاریخ میں بے وفائی کی علامت بن کر ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئی۔ کچھ مورخین کے مطابق عیار کلوپترا نے صرف جنسی تلقین کے لیے ہی نہیں بلکہ وسعت اقتدار کے لیے رومی سلطنت کو تباہ و برباد کر کے روم پر قابض ہونے کے لیے جولیس سیزر کی زندگی تک رسائی کی تھی۔ لیکن کچھ مبصرین کے مطابق جولیس سیزر کے اپنے ہی قابل اعتماد دوست بروٹس کے ہاتھوں قتل میں بھی اسی کلوپترا کا شاطرانہ ذہن کار فرما تھا۔
کچھ مبصرین کے مطابق اس نے اپنے شوہر انتونی کو شکست دینے والے جنرل آکٹیون تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اسی جنرل کے ریمانڈ پر ہی انتونی کو موت کی طرف دھکیلنے کی سازش کی تھی۔ بہرحال یہ کہا جا سکتا ہے کہ کلیوپاترا ایک عجیب و غریب شخصیت کی مالک تھی۔ اس نے دنیا کی عظیم سلطنتوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ بلا شبہ ایسے کردار صدیوں بعد جنم لیتے ہیں۔ کلیوپاترا کی موت 12 اگست 30 قبل مسیح کو ہوئی اور اسکندریہ میں اس کو دفن کیا گیا، اور ہر سال ہزاروں سیاح آج بھی اس ملکہ کی آخری یادگار دیکھنے جاتے ہیں تو ماضی کی کہانیاں آنکھوں کے سامنے فلم کی طرح نظر آتی ہیں۔